اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے حرم مطہر کے قریب سے اربعین امام حسین سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے موقع پر اربعین سے ظہور تک کے عنوان کو لے کر ایک مختصر سے بیان کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اذان محترم، سرکار ابا عبداللہ اور امام زمانہ علیہ السلام کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے کہ جس تعلق کو پروردگار عالم نے خاص طور پر ہمیں اشاروں کنایوں سے بار بار ہمیں سمجھایا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے. 15 شعبان روز آمد، روز ولادت سرکار صاحب الامر، اس دن 15 شعبان زیارت ابا عبداللہ علیہ السلام تعلیم فرمائی گئی. مولا امام زمانہ علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کے دن کون امام زمانہ کہ جو منتقم خون امام حسین ہے، کہ جو منتقم کربلا معلّہ ہے، وہ کہ جو وارث خون حسین ہے، کہ جب وہ تشریف لے کر آئیں گے تو اس خون کا بدلہ لیں گے کہ جو خون کربلا کی اسی سرزمین پر بے جرم و خطا بہا دیا گیا. قرآن کریم کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ آیت سورۃ النحل کی بالکل ابتدائی آیت ہے. اور اس آیت میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ کا فرماتا ہے اتا امر اللہ، اللہ کا امر آ گیا، فلا تستعجلوا، اب اس امر میں جو کہ امر الہی ہے اس میں استعجال مت کرو. استعجال مت کرو کیا؟ جلد بازی سے کام نہ لو. جلد بازی سے کام نہ لو کا مطلب کیا ہے؟ انتظار کرو. انتظار کرو کے معنی کیا ہے؟ ایک وہ کہ جو امر الہی ہے، کہ جو ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے بارگاہ الہی کی طرف سے ایک طے امر ہے کہ یہ ظہور کب ہونے والا ہے. اس امر میں جلد بازی مت کرو. کل اگر اس آیت کا شان نزول آپ دیکھیں تو اس آیت کا شان نزول اس اعتبار سے ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ افراد گستاخی کرتے ہوئے آئے کہ آپ جس عذاب کا وعدہ کر رہے ہیں اور جس کا ذکر کرتے رہتے ہیں اس عذاب کو آنے دیجئے، خدا نے کہا اللہ کا امر آ گیا ہے، اب اس میں جلد بازی نہ کرو. سیاق و سباق کیا ہے؟ وہ کہ جو عذاب الہی میں جلدی کر رہے ہیں انہیں منع کیا جا رہا ہے کہ جلد بازی نہ کرو، اس لیے کہ پروردگار عالم کا امر طے ہے. اس نے اپنا ایک امر طے کیا ہوا ہے اور اس وقت معین پر اس کام کو انجام دے گا. اگر تم نے جلد بازی کی تو نقصان تمہارا ہوگا. اسی طرح سے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اس کا ایک شان نزول یہ بھی ہے کہ جب امام معصوم علیہ السلام سے پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امر ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں جلد بازی نہ کرو. کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جسے اجرت پسندی کے طور پر شمار کیا جائے. افضل اعمال امتی، میری امت کے افضل اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ انتظار الفرج، فرج کا انتظار.
साहिब उल अम्र का इंतजार, जो इस वक्त पर्दा गैबत में बैठा हुआ नरगिस बीबी सलामुल्लाह अलैहा का लाल है, उसका इंतजार, वो कि जो हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दिल का टुकड़ा है, उसका इंतजार। लिहाजा ये बात याद रहे कि तुमने इस अमर में इस्तेजाल नहीं करना है, लेकिन वजूद अक़दस से सरकारे अब अब्दुल्ला वजूद अक़दस से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में दलील क्या है? इसी आयत में दलील मौजूद, अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलू सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, वो पाक पाकीज़ा है। अम्मा युनज़्ज़िलुल मलाइका, मलाइका को नाजिल करता है, बिर्रूह मिन अम्रिही, अपना अमर देकर रूहुल अमीन के साथ, रूहुल अमीन के साथ मलाइका को नाजिल करता है अल्लाह अपना अमर देकर। अगर परवरदिगार आलम अपना अमर देकर नाजिल कर रहा है मलाइका को रूह के साथ, तो ये बात भी देखने वाली है कि अमर देकर किस पर नाजिल कर रहा है। अगर मलाइका बारगाह इलाही से अमर ले रहे हैं और अमर लेने के बाद ज़मीन पर आ रहे हैं, तो ज़मीन पर नाजिल कहाँ हो रहे हैं? रोडों पे नाजिल हो रहे हैं, हाईवेज पे नाजिल हो रहे हैं, समंदरों में नाजिल हो रहे हैं, सहराओं में नाजिल हो रहे हैं, बयाबानों में नाजिल हो रहे हैं, जंगलात में नाजिल हो रहे हैं, आसमानों पे नाजिल हो रहे हैं। कहाँ नाजिल हो रहे हैं? जवाब ये है, कुरान करीम क्या है? अला मन यशाउ मिन इबादिह, अपने बंदों में से अल्लाह इन मलाइका को रूहुल अमीन के साथ अपना अमर देकर उस पे नाजिल करता है जो इसके वो खास बंदे हैं कि जिनके साथ इसकी मशीयत हक सुब्हानहू व तआला है। कौन है वो? कि जो मशीयत हक शनास है, बल्कि जो मशीयत रब्बे ज़ुल जलाल है, वो कौन है? वो कौन है? मौला साहिबुल अम्र। अमर देकर परवरदिगार आलम मलाइका को अमर देकर रूह के साथ ज़मीन पर नाजिल किस पे कर रहा है? क़यामत तक युनज़्ज़िलुल मलाइका। युनज़्ज़िलुल मलाइका का माना क्या है? युनज़्ज़िलुल मलाइका का माना है सीग़ाए मुज़ारे, आज भी नाजिल करता है और क़यामत तक नाजिल करता रहेगा। अमर देकर परवरदिगार क़यामत तक मलाइका को नाजिल करता रहेगा। लिहाजा क़यामत तक किसी एक साहिबुल अमर के वजूद का होना ज़रूरी है कि जिसके पास परवरदिगार मलाइका को अमर देकर उस साहिबुल अमर के पास दे। अब आ जाइए इमाम ज़माना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या ताल्लुक़ है? एक ताल्लुक़ ये भी कि जब रजअत का ज़माना होगा, हम दुआए अहद में पढ़ते हैं कि परवरदिगार जब ज़ुहूर हो जाए, अखरिजनी मिन क़ब्री मुअतज़िरन कफ़नी शाहिरन सैफ़ी मुजर्रदन क़नाती मुलब्बियन दावत अद्दाए फ़िल हाज़िर वल बादी। ऐ परवरदिगार, जब मेरे हज़रत का ज़ुहूर हो जाए, जब मेरे मौला का ज़ुहूर हो जाए, जब बीबी नरगिस के चांद का ज़ुहूर हो जाए, तो मुझे अपनी कब्र से ऐसे बाहर निकालना कि मैंने अपने कफन को झाड़ते हुए, अपनी तलवार को न्याम से बाहर निकालते हुए, मौला को लब्बैक लब्बैक कहते हुए आका की खिदमत में हाजिर हो जाओ। यहाँ मौला ने बुलाया, आका ने बुलाया, और गुलाम कब्र में सोया हुआ भी था, वो जिंदा होके उठ के मौला की बारगाह में आ गया। लिहाजा ये बात कि इमाम ज़माना जब तशरीफ़ लेकर आएंगे ज़ुहूर के बाद, रजअत का ज़माना आएगा। रजअत का कौन सा ज़माना है? रजअत का वो ज़माना है कि जिसमें आइमा अथार वापस पलट कर आएंगे। इमाम ज़माना की ज़ुहूर के बाद इमाम आइमा अथार वापस पलट कर आएंगे, अम्बिया वापस पलट कर आएंगे, मुअमिन महज़ वापस पलट कर आएंगे, मुशरिक महज़ वापस पलट कर आएंगे। और इमाम ज़माना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरमियान ताल्लुक़ ये है कि जब सरकार साहिबुल अमर अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर पुरनूर होगा, तो सबसे पहली शख्सियत और सबसे पहली हस्ती कि जो रजअत में इस दुनिया में वापस तशरीफ़ लेकर आएंगी, वो सरकार अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सबसे पहली हस्ती तो अबा अब्दुल्लाह हुसैन। और जैसे ही मौला अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लेकर आएंगे, 75,000 अफराद आका की मईयत में, आका की मदद के लिए उनके साथ
شامل اور ملحق ہو جائیں گے۔ اور کیا تعلق ہے؟ آپ دیکھیے، سرکار صاحب الامر علیہ السلام، کیا لقب ہے مولا کا؟ امام حسین کا اور امام زمانہ کا ایک اور تعلق سنیے۔ زیارت وارثہ کن کی زیارت ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین۔ اشہد انک انت الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی۔ الہادی المہدی، یہ لقب کن کے ہیں؟ زیارت امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ لقب مہدی کس کا ہے؟ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ امام حسین کے القاب میں سے ایک لقب اشہد انک انت الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی۔ یہ 6 کے 6 لقب، یہ 6 کے 6 القاب، سارے کے سارے القاب سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے، یعنی کہ وہ القاب کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ہیں، بعین ہی وہی القاب میں سے ایک لقب امام زمانہ کا ہے، امام مہدی۔ اشہد انک الامام البر التقی الرضی الزکی الہادی المہدی۔ یہ جو زیارت وارثہ میں المہدی کہا گیا ہے، یہ امام حسین کو کہا گیا۔ اور امام حسین علیہ السلام کی ایک اور زیارت، اور وہ ہے زیارت عاشورہ۔ کیا زیارت ہے؟ کبریت احمر، اکسیر اعظم، جو زیارت اکسیر اعظم اور کبریت احمر ہے کہ جس زیارت کی مداومت انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیا کرتی ہے، وہ زیارت عاشورہ ہے۔ زیارت عاشورہ میں کیا جملہ ہے؟ کاش میں بھی امام المنصور من اہل بیت ہی علیہ السلام، کہ جب امام منصور آئے، امام منصور کون؟ امام زمانہ، کہ جو آ کر انتقام خون حسین لے گا، میں ان کے ساتھ ملحق ہو جاؤں، میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں، میں ان کی معیت میں آ جاؤں۔ یعنی کہ سرکار ابا عبداللہ کی زیارت میں امام زمانہ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ تعلق ہیں امام زمانہ علیہ السلام کا اور امام حسین علیہ السلام کا۔ اب عزیزان محترم، ایک بات اور، رجعت کے زمانے میں امام حسین تشریف لے کر آئیں اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلین بھی واپس پلٹائے جائیں گے، اور سرکار صاحب الامر علیہ السلام ایک ایک کو واصل جہنم کریں گے۔ کربلا میں ہم جو زیارت حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے لیے 40 کے موقع پر آئے ہیں، یہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ یہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ یاد رکھنا، آج جو تمہارا ایک ایک قدم ابا عبداللہ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ یاد رکھنا یہ قدم ابا عبداللہ علیہ السلام کی طرف بھی بڑھ رہا ہے، اور زمانے کے مولا واقع بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کے لال کی طرف بھی تمہارا قدم بڑھ رہا ہے۔ اگر تم زیارت ابا عبداللہ علیہ السلام کے لیے آئے ہو کربلا، تو یہ تمہارا زیارت کے لیے آنا سرکار امام صاحب الامر علیہ السلام کی مدد ہے، ان کی نصرت ہے۔ ان کی نصرت کیسے کی تم نے؟ ان کی زیارت کر کے۔ جناب دیوبند ہے، مولا رضا علیہ السلام نے بلایا اور بلا کر پوچھا کہ بتاؤ تم نے ہمارے جد کا مرثیہ کہا ہے، پڑھو۔ پڑھا، اور جب پڑھ کر اختتام کو پہنچی بات، مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا انت ناصری بھی، انت ناصری یا انت ناصرنا بے یدکا و لسانکا، تم ہمارے مددگار ہو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اور اپنی زبان کے ذریعے سے۔ ہاتھوں کے ذریعے سے مدد کیسی ہے؟ اشعار لکھ کر، اور زبان کے ذریعے سے مدد کیسی ہے؟ وہ اشعار لکھے ہوئے پڑھ کر۔ گویا سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی مرثی اور مصیبت کے شعر لکھنا یہ بھی نصرت امام ہے، اور ان کے لکھے ہوئے مرثیوں کو پڑھنا،
چاہے آپ نے لکھے ہو یا نہ لکھے ہو، کسی اور کے لکھے ہوئے مرثیے، لیکن آپ نے پڑھے، اگر آپ نے پڑھے ہیں تو وہ مرثیے یاد رکھیے گا کہ وہ مرثیے پڑھنا آپ نے سرکار امام حسین علیہ السلام کی مدد کی، آپ نے امام حسین علیہ السلام کی مدد کی۔ لہٰذا اربعین امام حسین، اربعین سے ظہور تک جیسے جیسے ایام گزرتے جا رہے ہیں، یہ بات ہمارے ذہنوں میں محفوظ سے محفوظ تر ہوتی چلی جا رہی ہے کہ غیب پر ایمان کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں ہے، غیب پر ایمان رکھے بغیر ہمارا چارہ کار ہی نہیں۔ غیب، اللہ غیب، رسول غیب، جنت غیب، جہنم غیب، سلسبیل غیب، کوثر غیب، آدم غیب، نوح غیب، ابراہیم غیب، اسماعیل غیب، عیسیٰ غیب، زکریا غیب، یحییٰ غیب، الیاس غیب، سلیمان غیب، یہ سارے کے سارے انبیاء غیب۔ رسول نے بتایا ہے، دکھایا نہیں ہے، اس لیے غیب۔ اس غیب پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے، اس غیب پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ وہ والی کتاب، وہ کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے وہ کتاب، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کون متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، کون متقین؟ کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں غیب، رسول پر ایمان رکھتے ہیں غیب، نوح پر ایمان رکھتے ہیں غیب، آدم پر ایمان رکھتے ہیں غیب، ابراہیم پر ایمان رکھتے ہیں غیب، موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں غیب، عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں غیب، جنت پر ایمان رکھتے ہیں غیب، کوثر پر ایمان رکھتے ہیں غیب، سلسبیل پر ایمان رکھتے ہیں غیب، یہ سب غیب، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ پروردگار تو نے وعدہ کیا ہے متقین کے لیے، یہ کہا کہ متقین کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، اور اس کے بعد قرآن کریم کی دوسری آیت میں تو نے وعدہ کیا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، میں نے جنت کو بنایا متقین کے لیے، متقین کے لیے جنت بنائی ہے۔ اگر متقین کے لیے جنت بنائی ہے تو پروردگار دے دے مسلمانوں کو جنت، دے دے مسلمانوں کو اپنی جنت۔ آواز آئی کہ نہیں؟ سب غیب مان لو، ایک اس غیب کو نہ مانو کہ جو حاضر اس زمانے میں غائب ہے، کہ جو پردہ غیبت میں بیٹھا ہے، جو اپنے ظہور کا انتظار کرتا ہے، جو منتظر بھی ہے، جو منتظر بھی ہے۔ اگر اس غیب کو نہ مانا تو یاد رکھنا جنت نہ مل سکے گی، صرف جنت نہ مل سکے گی ایسا نہیں ہے، بلکہ متقی بھی نہیں کہلاؤ گے جب تک اس غیب کو نہ مانا کہ جو صاحب الامر علیہ السلام ہے، تب تک دوسرے سارے غیب مانتے تو ہو لیکن وہ تمہیں جنت کے لیے جسٹیفائی نہیں کروائیں گے۔ اب آ جائیے ایک آخری بات، اور اس پر ہماری گفتگو ختم، اور وہ کیا ہے؟ ایک آخری تعلق امام زمانہ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق یہ ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والے نفس، اے اطمینان رکھنے والے نفس، یہ آیت رسول اللہ کے لیے بھی نازل ہوئی، یہ آیت امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی نازل ہوئی، اور یہ آیت اور کس کے لیے نازل ہوئی یہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، پلٹا میری بارگاہ میں، راضیۃ مرضیہ، اس طرح سے آجا کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، راضی ہو کر میری بارگاہ میں آنا حسین، راضی ہو کے میری بارگاہ میں آنا حسین۔
اب یہ بتائیے، اطمینان والا نفس حسین مطمئن اس جہان سے پلٹ گیا، مطمئن نفس اس جہان سے پلٹ گیا۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام مطمئن نفس راضیاً مرضیہ پلٹ گیا، لیکن یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی، یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی۔ اگر یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے تو آج بھی یہ آواز آ رہی ہے کہ اے اطمینان والے نفس پلٹا، اے اطمینان والے نفس پلٹا، اے اطمینان والے نفس پلٹا۔ گویا کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو آج بھی حسین کا لال ہو، فرزند زہرا ہو، پردہ غیبت میں ہو، کہ جس کے لیے یہ آیت باقی ہے اور پکار رہی ہے، اے اطمینان والے نفس راضیتاً مرضیہ میری بارگاہ میں پلٹا۔ لہذا ابا عبداللہ علیہ حسین علیہ السلام اور امام زمانہ کے درمیان علیہ السلام یہ بھی ایک تعلق کہ امام حسین علیہ السلام اور سرکار صاحب الامر علیہ السلام، یہ آیت، یا آیت والنفس المطمئنہ والی آیت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے۔ بس عزیزان محترم، بیان تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہم نے اپنی گفتگو کو یہیں پر روک دیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، زیارت ابا عبداللہ الحسین ہمیں وہ طاقت عطا کرتی ہے کہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام، دعائے معرفت کہ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ اے پروردگار، اگر تو نے ہمیں اپنی معرفت نہ کروائی تو ہم رسول کو نہیں پہچان سکتے، اور اگر تو نے رسول کی معرفت نہ کروائی تو ہم حجت کو نہیں پہچان سکتے، اور اگر ہم نے حجت کو نہ پہچانا ضللت عن دینی، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ پروردگارہ، جوار سید الشہداء میں بیٹھ کر ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، یہ آنکھیں دیدار صاحب الامر سے منور ہو جائیں، اور اگر مناسب نہیں ہے تو کم سے کم یہ دل ان کی معرفت سے منور ہو جائے۔ پروردگارہ، اپنے ولی، اپنے ظہور، اپنے ولی کے، اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں مولا صاحب الامر والعصر والزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی معرفت کا رزق نصیب فرما۔ پروردگارہ، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔